اگر ٹائم کم ہو تو کیا سنتیں فجر چھوڑ کر صرف فرض پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں سنت پڑھوں گا تو فرض کا ٹائم نہیں رہے گا، فرضوں کے سلام پھیرنے سے پہلے ہی سورج طلوع کر آئے گا، وقت ختم ہو جائے گا، تو پھر آپ سنتیں چھوڑ دیں، فرض پڑھیں۔ فجر میں یہ ضروری ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے آپ فرضوں کا سلام پھیر دیں۔ اگر آپ نے سلام سے پہلے ہی سورج نکل آیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، لہذا اگر اتنا وقت نہیں ہے تو آپ فرض نماز پڑھ لیں، اور پھر سنتیں ادا کرنی ہو تو پھر سورج نکلنے کے تقریباً 20 منٹ بعد جا کر جو ہے وہ سنتوں کی قضا کریں۔ حدیث پاک کی کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت سے مراد یہی اسلام ہے کہ اللہ پاک نے اسے دین پر ہی پیدا کیا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اس کے والدین ہوتے ہیں، ینصرانہ و یہودانہ و یمجسانہ، یعنی اس کو یا تو اس کے والدین میں سے کوئی یہودی ہوتا ہے تو اس کو یہودی بنا لیتا ہے، عیسائی ہوتا ہے تو عیسائی بنا لیتا ہے، یا مجوسی ہوتا ہے تو مجوسی بنا لیتا ہے۔ تو اصل دین فطرت پر بچہ پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ شعور آ جاتا ہے، اس کے اندر سمجھ آ جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں اس کا اپنا اسلام و کفر اس کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی سمجھ آنے لگ گئی کہ اس کو دین کسے کہتے ہیں۔ اب بھی اگر اسی دین پر رہتا ہے تو اب اس کے اوپر کفر ہی کے احکام لگتے ہیں۔ وضو سے پہلے مطلقاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا کسی بھی طریقے سے ہو، بسم اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ سنت موقدہ ہے، یہ ضروری ہے نام لینا۔ جو مستحب ہے اس میں وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس سے سنت موقدہ بھی ادا ہو جائے گی اور مستحب بھی ادا ہوگا۔ اس کو علماء نے بہتر قرار دیا۔ یہ ہو گیا وضو کی ابتدا کے اندر۔ درمیان میں اگر کوئی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھتا ہے یا درود پاک پڑھتا ہے، اس صورت میں وہ پڑھنا تو ٹھیک ہوگا، لیکن وہ جو ابتدا کے اندر بسم اللہ پڑھنا، اس کا ذکر کیا گیا ہے، یہ اس کے قائم مقام نہیں ہوگا۔ دعائیں ہر عضو کو دھونے کے وقت کی موجود ہیں، چہرہ دھوتے وقت، ہاتھ دھوتے وقت، مسح کرتے وقت، پاؤں دھوتے وقت کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، یہ احادیث طیبہ کے اندر آئی ہیں۔ علماء نے اس کو اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے، البتہ ساتھ ہی علماء نے یہ ذکر کیا کہ بہتر یہی۔ آپ نے ایک فلمی گانا سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیا، لوگ سنیں گے، فارورڈ کریں گے، جن جن تک پہنچ رہا نا، یہ سب گناہگار تو ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے جس نے جاری کیا نا، یہ اس کے کھاتے میں بھی آ رہے، سب کے گناہ۔ یہ سوچا نہیں اس نے کہ میرا کیا بنے گا، نزعہ میں کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، آخرت میں کیا گت بنے گی۔ یار دن تو کٹ جاتے ہیں، لیکن جب قبر میں مجھے رکھ دیا جائے گا، گرمی ہوگی، تنہائی ہوگی، کوئی دوست برادر کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ کسی کو بلا سکوں گا، نہ کسی کے پاس جا سکوں گا، میرا کیا بنے گا۔ کیا ہوا بھائی صاحب، بڑے پریشان لگ رہے ہو؟ بڑے خطرناک ڈاکٹر ہیں یار، خون نکال کے رپورٹ میں کہتے ہیں خون کی کمی ہے۔